السلام علیکم، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں Q&A ایپیسوڈ نمبر 2 یعنی کہ سوال جواب والی قسط نمبر 2 کے اندر، اور اس کے اندر میں آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دوں گا۔ تو کچھ سوال آئے ہیں جن کے ہمیں جواب دینے ہیں، لیکن جواب دینے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ میں پوری تحقیق کر کے آپ لوگوں کو جواب دیتا ہوں، اور مفتیان کرام کی رائے لے کر اور ان کی معلومات کے مطابق جو ہے میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ تو تسلی رکھا کریں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہے، کیا آرٹیفیشل جویلری پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، پڑھنے کی گنجائش ہے، آرٹیفیشل جویلری پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، بھائی اگر کوئی انسان ناپاکی کی حالت میں مر جائے تو کیا وہ ناپاک ہی دفن ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی بھی مرد یا عورت ناپاکی کی حالت میں فوت ہو تو اس کو غسل اسی وجہ سے دیا جاتا ہے تاکہ اس کی ناپاکی دور ہو جائے۔ ہر ہی میت کو غسل دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک یہ بھی امکان ہوتا ہے غسل دینے کا کہ اگر ناپاکی کی حالت میں فوت ہوئے ہوں تو اس غسل کی وجہ سے وہ پاک ہو کر دفن ہوں۔ تو باقی روح کیسے پاکیزہ ہوگی؟ روح تو اعمال سے پاکیزہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص نیک اعمال کر کے گیا ہوگا تو اس کی روح پاکیزہ ہوگی، کوئی بدکاریاں کر کے یا برے فعل کر کے یہاں سے جائے گا تو اس کی روح ناپاک اللہ کے سامنے جائے گی۔ تو اگر کوئی شخص ایسے دفن ہو کہ وہ ناپاکی کی حالت میں فوت ہوا تھا تو اگر اس کو غسل دے دیا جائے تو وہ پاک ہی دفن ہوگا۔ تیسرا سوال ہے، کیا عورت اپنے بھائی یا باپ کے سامنے سر سے چادر اتار سکتی ہے، یا ایسا لباس جس کے بازو نہ ہو پہن سکتی ہے؟ اور اگر گھر میں صرف عورتیں ہوں تب ان دونوں مسئلوں کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات کی گنجائش ہے کہ عورت اپنے سر سے چادر اتار کر یا چھوٹے بازو والی قمیض پہن کر گھوم پھر سکتی ہے اپنے بھائی اور باپ کے سامنے، لیکن جب فتنے کا اندیشہ ہو تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچا جائے، کیونکہ کچھ کیسز میں پتہ چلتا ہے کہ ستیلا باپ یا ستیلا بھائی جو ہوتا ہے وہ کچھ غلط حرکت کر جاتے ہیں۔ تو دوسرا مسئلہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر صرف عورتوں کے سامنے ایسا کیا جائے کہ سر سے چادر اتار کر پھرا جائے یا چھوٹے بازو والی قمیض پہنی جائے تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورتوں کے سامنے ایسے کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، پرائز بانڈ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پرائز بانڈ ناجائز ہے، کیونکہ اس میں ایک ٹوکن یا نمبر لیا جاتا ہے، پھر وہ ٹوکن یا نمبر اگر لگ جائے تو بھاری رقم ملتی ہے، اور اس کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر سود پایا جاتا ہے اور جوا پایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سود اور جوئے ان دونوں کو ہی ناجائز قرار دیا ہے۔ اور سود کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک اعلان جنگ ہے، اس لیے سود سے تو بچنا چاہیے۔ جب سود کا اس میں شبہ ہے، جوئے کا شبہ ہے، تو پرائز بانڈ سے بچنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، آپ تھمبنیل کیسے اور کس چیز سے بناتے ہیں؟ تھمبنیل جو ہے یوٹیوب کی ویڈیوز کے لیے میں اڈوبی فوٹو شاپ پہ بناتا ہوں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ اڈوب فوٹو شاپ ہوتا ہے، لیکن اڈوبی فوٹو شاپ اس کی پروننسیشن ہے۔ اور کس طرح بناتا ہوں وہ اس طرح کہ پہلے میں کوئی بھی ایسے کوئی پوز دیتا ہوں اس طرح کر کے پھر اس کا میں بیک گراؤنڈ ریموو کر دیتا ہوں، اور اس کی جگہ ایک ڈارک بیک گراؤنڈ ڈال دیتا ہوں، موسٹلی بلیک کلر ڈال دیتا ہوں، اور پھر اس کے سائڈ پہ میں ٹیکسٹ لکھتا ہوں اردو کے اندر یا انگلش کے اندر، اگر کبھی لکھنا پڑ جائے تو انگلش میں لکھتا ہوں، اور پھر اس کو ایک لائٹ کلر دیتا ہوں جو ڈارک بیک گراؤنڈ پر واضح ہو سکے۔ تو اس طرح میں تھمبنیل بنا کر ویڈیوز پہ لگا دیتا ہوں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کا ایک ٹوٹوریل بھی بنا دوں گا، کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں گے اگر آپ اس طرح ٹوٹوریل دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح بناتے ہیں۔ اور باقی اگر آپ لوگوں کا کوئی اور سوال ہو جو اگلی Q&A ویڈیو میں شامل کروں، آپ لوگوں سے ہی میں سوال لیتا ہوں، تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں کوئی آپ لوگوں کا سوال شامل کروں اگلی Q&A ویڈیو میں اور اس کا پھر جواب دوں، تو ابھی کمنٹ سیکشن میں جائیے اور اپنے سوالات کیجئے۔ میں انشاءاللہ Q&A ویڈیو نمبر 3 کے اندر میں آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دوں گا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔